بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہو۔ جناب یہ دیکھیے، یہ ہاتھ ہے اور یہ میں اس طرح سے جوڑ رہا ہوں۔ یقین کیجئے وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے لیے عمرہ ویزا بند کر دیا جائے گا۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران 6 خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے جو عمرے کا ویزا لے کے سعودی عرب جا رہی تھی۔ آج کی بات کر رہا ہوں، آج 8 دسمبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، سنڈے کا دن ہے۔ آج کے دن 3 خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر۔ تینوں کے پاس عمرے کا ویزا موجود تھا، تینوں کو گرفتار کیا گیا۔ تینوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی وہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں لیکن وہ عمرہ نہیں کریں گی۔ عمرہ کرنے جا رہی ہیں لیکن عمرہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ گداگری کریں گی، پیسے کمائیں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دھندا ہے نا، کیوں لوگ جو یہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں، کیوں سعودی عرب نے پاکستان کو متنبع کیا ہے، کیوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا درد سر بن گیا ہے یار، سب سے بڑا درد سر، کہ جس بھکاری کو پکڑو دیکھو اس کے پاسپورٹ کون سا ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، 2 سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 سال سے بیٹھ کے صرف اور صرف بھیک مانگ رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو خواتین کے نام بتا دیتا ہوں، اور میں یہ اس لیے مینشن کر رہا ہوں تاکہ اب ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر یہ واضح ہو جائے کہ بھائی اب آپ بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب نہیں جا سکتے۔ آپ کے بھیک مانگنے سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کے بھیک مانگنے کی وجہ سے پورے پاکستان کا، پاکستانی عوام کا، پاکستان کا تشخص برباد ہو رہا ہے۔ سعودی عرب نے متنبع کیا ہے پاکستان کو کہ ہم آپ کے عمرہ ویزا بند کر دیں گے اگر آپ نے ان بھکاریوں کو بھیجنا نہیں ختم کیا تو، اور اسی وجہ سے اب سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے اب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ میں یہ حیرت کر رہا ہوں، پچھلے ایک مہینے میں 6 خواتین کو پکڑا گیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، عروج فاطمہ، مریم نذیر، جمیلہ بی بی، یہ تینوں خواتین آج عمرے کا ویزا لے کے، ٹکٹ لے کے جناب یہ سعودی عرب روانہ ہو رہی تھی۔ جب سعودی عرب روانہ ہونے لگی، امیگریشن کے پاس پہنچی ہے، انہوں نے کہا جناب اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، بھلے آپ بھیک مانگنے نہ جا رہے ہوں، اللہ نہ کرے آپ بھیک مانگنے کبھی جائیں وہاں پر، لیکن اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ دستاویزات اپنے پاس ضرور رکھیے گا، ورنہ آپ کو بھی وہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، بھلے آپ کی نیت عمرہ کرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اب سختی ہو گئی، اور کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی کا نام بدنام ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کی وجہ سے تمام جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کی سزا بھگتتے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس عمرے کا ویزا جو کہ پہلے بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، اب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس سیم PNR نمبر کا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ لازمی ہونا چاہیے۔ جس ایئر لائن سے آپ جا رہے ہیں اسی ایئر لائن کی واپسی کی ٹکٹ آپ کے پاس لازمی کنفرم ہونی چاہیے، سیم PNR نمبر کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ کہاں جا کے رکیں گے؟ ہوٹل میں رکیں گے نا، ہوٹل کی بکنگز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ میں ریزرویشن کی بات نہیں کر رہا، جیسے ریزرویشن ہوتا ہے نا، فون کر کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہوں تو میرے لیے آپ ٹیبل بک کر لے گا، پیمنٹ آپ نے نہیں کی ہوتی لیکن وہ آپ کی ریزرویشن کر لیتے ہیں، ریزرو کر لیتے ہیں، آپ کی جنرل ٹیبل ہوتی ہے، لیکن اب آپ کو ریزرو نہیں بک کرنی ہے، مطلب آپ نے پیمنٹ پہلے سے کر دینی ہے۔ اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ ریزرو سمجھی جائے گی، وہ بکنگ نہیں سمجھی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے ہوٹل کی جو بکنگز ہے نا اس کو میک شور کرنا ہے کہ اس کی پیمنٹ آپ نے کر دی، اور آپ جائیں اور آپ جا کے آرام سے اپنا عمرہ کریں، آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی، یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میرے اپنے کچھ دوست آ رہے ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں جو کہ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار سعودی عرب آ رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس رکیے گا، محبت پیار میں یہ بات کہتے ہیں۔ اکثر لوگ، بے شمار لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں، پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن اب اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو ان کے پورے کوائف آپ کو دکھانے ہوں گے۔ اگر آپ ہوٹل میں نہیں رک رہے ہیں تو آپ جن کے پاس بھی رک رہے ہیں بھائی ان کے پورے کوائف آپ کو دکھانے ہیں کہ جناب میں یہ XYZ اس بندے کے پاس رک رہا ہوں، اس کے پاس یہ پاسپورٹ ہے، وہ یہ وہاں پر کام کرتا ہے، ادروائز آپ کو جانے دیں گے۔ دوسرا، آپ کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ہونا چاہیے، سفیشینٹ اماؤنٹ ہونا چاہیے، کم سے کم 1000-2000 ریال آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے جو آپ وہاں پر خرچ کرنے ہیں آپ کو۔ اوبویسلی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یار بنا کوئی ریال کے آپ وہاں پر جا رہے ہو، آپ وہاں پر جا کے کچھ نہ کچھ تو، ایک پانی کی بوتل تو خریدو گے نا یار، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت ہی آپ زمزم پیئیں گے۔ آپ اگر حرم کے جو حدود ہے اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پانی کی بوتل درکار ہوگی، کچھ کھانا، تو کچھ نہ کچھ پیسے تو آپ کے پاس کم سے کم 1000-2000 ریال لازمی ہونے چاہیے، ادروائز آپ کو بورڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اب آپ سنیے ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ گداگری، بھیک مانگنا، کیوں یہ سعودی عرب جیسے ملک کے لیے سردرد سر بن گیا ہے؟ کیوں وہ پاکستان کو بار بار متنبع کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک شخص ایک مہینے کے کتنے پیسے کماتا ہے گداگری کر کے، بھیک مانگ کے؟ کہاں پر؟ حرم میں، سعودی عرب کے اندر، مکہ میں، مدینہ کے اندر. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ یار ان کی قسمت میں کتنے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں. اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کیا یار؟ آپ خود سوچئے، کسی چیز کی کمی ہے؟ لیکن وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگ رہا ہے، جو خود اللہ سے مغفرت کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے وہاں پر موجود ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو سوچئے ان کی قسمت پہ کس طرح کے پتھر پڑے ہوں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص کو پکڑا، خاتون آ رہی تھی 2 سال کے بعد سعودی عرب سے. ان کو پکڑ لیا ایئرپورٹ پہ. کہاں سے آ رہی ہیں؟ بھائی ہم تو عمرہ کر کے آ رہے ہیں. اچھا جی. پاسپورٹ چیک کیا تو بھائی ان کا تو ویزا 3 مہینے کا ویزا لگتا ہے، لیکن وہ کوئی 8-10 مہینے وہاں پر گزار کر آ رہی ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے وہاں پر رہ کر. ان سے تفتیش کی گئی، پوچھا گیا تو انہوں نے بھائی طوطے کی طرح بولنا شروع کیا. میرے پاس ایگزیکٹ وہ لکھے ہوئے تھے کہ وہ مہینے کے کتنے پیسے کما رہے ہیں. اس کو جب میں نے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا ہے نا، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ اراؤنڈ کوئی 4 لاکھ روپے بنتے ہیں، 4-4.5 لاکھ. اب بھائی یہاں پہ تنخواہیں نہیں ہوتی اتنی لوگوں کی. 4-4.5 لاکھ روپے ایک بندہ وہاں پر گداگری بھیک مانگ کے کما رہا ہے. اس کو کنورٹ کر لینا ریال میں. انہوں نے، خاتون نے بتایا کہ جناب میرا شوہر بھی وہاں پر موجود ہے، میرا بچہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور پچھلے کئی سال سے وہ یہ گداگری کا کام کر رہا ہے. اور ابھی تو میں نے اس مہینے کی آپ کو 6 خواتین بتائی ہیں نا، کچھ 2-3 مہینے پرانی بات ہے. 2 خواتین جا رہی تھیں، ان کے پاس بھی بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی، پاسپورٹ دکھائیے، ویزا لگا ہوا ہے، ٹکٹ دکھائیے، جانے کا ہے، واپسی کا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس ہوٹل میں رہیں گے کچھ نہیں پتا. ریال تو ہوگا ایک، جیب میں ایک ریال بھی نہیں ہے. پھر جب ان سے تفتیش کی گئی ذرا ڈھنگ سے، طبیعت کے ساتھ تفتیش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیک مانگنے جا رہے ہیں. ہمارا بیٹا وہاں پر 2 سال سے ہمیں بلا رہا تھا. ایک ان کی والدہ تھیں اور ایک ان کی بہن تھی، یعنی ماں اور خالہ کو اس نے بھیک مانگنے کے لیے بلا لیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر سیٹل ہو گئے، بھیک مانگ رہے ہیں، مہینہ پاکستانی 4-4 لاکھ روپے کما رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ. تو یہ سوچیے اگر 4 افراد پر مشتمل گھرانہ ہے نا، تو یہ 10 سے 12 لاکھ روپے کہیں نہیں جاتے ان کے. اسی لیے تو یہ پورا نیکسس بنا ہوا ہے. اور آپ وہاں پر جائیں حرم میں، اللہ کرے آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہاں پر جائیں. آپ وہاں پہ جا کے کسی بھی گداگر کی، کسی بھی بھیک مانگنے والے کی ویڈیو بنائے، وہ آپ پر حملہ کر دے گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوگی نا، تو مجھے اٹھا کے جیل کے اندر بند کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر باہر نہیں آتا وہ شخص. سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں میں. وہ آپ پر حملہ کر دے گا، وہ آپ کا موبائل توڑنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پورا نیکسس ہے، پورا گروہ ہے یہ، وہاں اور یہاں کام کر رہا ہے. سوچیے نا، اسٹیٹ لیول پر یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کو ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے. تو خدا را میں آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں، خدا را عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، پاکستان کی بدنامی کا سبب نہ بنے یار. خیال رکھیے گا اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.